بغاوت کون ڈک سکتا ہے؟ سبحان اللہ ظلم جنہ بھی تکڑا سی بغاوت کون ڈک سکتا ہے؟ جدو تک نام سیدہ دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے؟ سبحان اللہ اور خضر سچائی دے پہ کر کدی مجبور نہیں ہوندے، خضر سچائی دے پہ کر کدی مجبور نہیں ہوندے، اس سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ نسبت والوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں ایک حدیث جو ہے وہ بخاری شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے، پس منظر اور سبب کہہ لیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ صبح اور شام اللہ کے ولیوں کو بھونکنا اور مقربین جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رتبے عطا فرمائے ہیں ان کے بارے میں بکواس کرنا کہ اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب التوبہ میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل علی راہب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتل۔ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا ہے، بڑا گناہگار تھا، 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 99 کا قاتل تھا، اور اس کو کبھی زندگی میں خوف آیا کہ یار مرنا بھی ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کس کے پاس جا کر اپنا مسئلہ دریافت کروں؟ تو انہوں نے کہا فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے فَأَتَاهُ، وہ اس راہب کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کر رکھے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو غصہ آیا فَقَاتَلَهُ، اس نے اس کو بھی قتل کر رکھا۔ ان کتنے ہو گئے جی؟ 100 سینچری ہو گئی، 100 ہو گئے۔ پھر اس کو یہ ندامت ہوئی کہ میں کرنے کیا آیا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عالم بامل کی زیارت بھی کریں، اور میری بس ایک گزارش بھی سماعت فرمائیں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اس راہب سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ پھر ندامت آئی کہ یار تو توبہ کرنے آیا تھا اور یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس سے بڑا عالم بتاؤ۔ انہوں نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تیرے مسئلے کا حل نکلے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ شہر سے نکلا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، موت آ گئی، موت آ پہنچی۔ حضرت جان واپس کیجئے۔ اس اللہ والے کے پاس جا رہا تھا کہ موت آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ پاؤں سے نکل چکی تھی، لیکن وہ خود کو سینے کے بل گھسیٹ کے اللہ والے کے قریب کر رہا تھا، سبحان اللہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ پھر جب اس کی روح نکل چکی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ فَإِخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ۔ اب عذاب والے فرشتے کہیں ہم نے لے کر جانا ہے، رحمت والے کہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ دونوں کی دلیل سنیں۔ عذاب والے فرشتے کہتے اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا، کہنے لگے انہیں کبھی کوئی چنگا کام کیتا ہی کوئی نہیں، لہٰذا اسی لے کے جانا ہے۔ رحمت والے فرشتے جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ اِنَّهُ جَاءَ تَائِبًا وَمُنْقَلِبًا إِلَى اللَّهِ، انہاں کہ جیو جی ابھی سی اللہ دی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ اللہ کی طرف جا، حالانکہ وہ اللہ والے کی طرف جا رہا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ وہ جا تو درویش کی طرف رہا تھا، فرشتے کہتے یہ تو اللہ کی طرف جا رہا تھا، اللہ کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، ہم نے لے کر جانا ہے۔ تو اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ تم ثالث بن جاؤ اور ان کا فیصلہ کرو۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، بھائی لڑتے کیوں ہو؟ ایسا کرو زمین ناپ لو، زمین کچھ لو، اگر فاصلہ پیچھے تھوڑا بڑھ جائے تے عذاب والے لے جاؤ، اگر اگے فاصلہ تھوڑا ہے تے رحمت والے لے جاؤ۔ سبحان اللہ
اب صورتحال یہ تھی کہ وہ بندہ پچھلے شہر کے قریب تھا، اس اللہ والے سے دور تھا، تو اللہ نے فرمایا اے زمین خود کو سمیٹ اور میرے بندے کو اللہ والے کے قریب کر لے۔ زمین نے خود کو سمیٹا اور اس راہب کے قریب کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، پھر اس کی روح کو رحمت والے فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تو جہاں راہب رہتا ہو 100 کا قاتل اس کی طرف چل پڑے تو اللہ بخش دیتا ہے، تو غلامان مصطفیٰ اگر ولیوں کے ذکر کی محفل میں آ جائیں تو اللہ کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کو پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں سے پیار کیوں کرتے ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور کئی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ والوں کی محبت دل سے نکالیں، لیکن یہ محبت انشاءاللہ بڑھتی جائے گی، بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی۔ کیونکہ اس محبت کا جو آغاز ہے وہ عرش اولا سے ہوا ہے، یہ عرش اولا سے محبت چلی ہے۔ ان اللہ تعالی اذا احب عبدا فدعا جبریل فقال یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ حدیث میں فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے کو محبوب بناتا ہے نا، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے، یہ تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ فَيُحِبُّ جبرائیل، جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ يَا أَهْلَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَنَا أُحِبُّهُ فَأَحِبُّوهُ، اے اہل آسمان کے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس کی محبت زمین پر اتار دیتا ہے، پھر سارے زمین والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ محبت عرش سے چلی ہے، یہ محبت کا داعی جو ہے وہ جبریل ہے۔ یہ محبت کبھی بھی لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کی جاتی، کی جا سکتی۔ انشاءاللہ اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ہے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی تم ادھر سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔